فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھروں میں سے ایک خاص گھر شہر گیا کی بنیا پوکھر میں واقع سلفیہ مسجد میں بعد نماز مغرب ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ ہماری اس مجلس کو، اس نشست کو شرف قبولیت بخشے اور اس میں بیان ہونے والی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. معزز علماء کرام، جماعت کے نمائندہ شخصیات، یہاں کے نوجوان اور جوانوں کی ایک جماعت، بزرگ تو صرف کم نظر آتے ہیں، اوپر کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، گویا سامعین و سامعات. بعد نماز عصر سے یہ سلسلہ شروع ہے. ایک نشست کا خاتمہ ہوا، دوسری نشست کا آغاز ہوا اور اعلان کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عشاء کے بعد ایک چھوٹی سی تیسری نشست بھی ہوگی. اس نشست ثانی میں دوسرے مقرر کی حیثیت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے. وقت کو ادھر ادھر گنوانے کے بجائے اپنے عنوان کی طرف میں آنا مناسب سمجھتا ہوں. عنوان ہے سفر معراج اور اس کا پیغام. آج رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کا بعد نماز مغرب سے آغاز ہو چکا ہے، یعنی 27ویں رات ہے. عام طور سے یا اکثر و بیشتر مؤلفین نے، مورخین نے یا سوانح نگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزاتی واقعہ معراج کو آج کے رات ہی سے موسوم کیا ہے. ویسے تاریخ میں بے انتہا اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگوں کے رائے کے مطابق رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا. معراج کا سفر کیوں ہوا؟ معراج کا سفر کیسے ہوا؟ معراج کا سفر کس وقت ہوا؟ معراج کے سفر میں کیا ملا؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں. اختصار کے ساتھ میری کوشش ہوگی ان تمام چیزوں کو احاطہ کر لیا جائے اور مخصوص چیزیں جو معراج کے سفر سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، کسی کے واقعہ بیان کرنے سے آپ ہرگز مرعوب نہ ہوں. آپ کتاب و سنت کے علمبردار ہے،
قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے سنی سنائی باتوں میں جانے کے بجائے لچھے دار تقریر پر اپنی وارفتگی کا اظہار کرنے کے بجائے کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے مبرہن جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس پر ثابت قدم رہیے، چاہے آپ کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ 27ویں تاریخ یا 27ویں رات، رجب کی 27ویں تاریخ والی رات اسلامی تاریخ میں ایک اہم رات ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو معراج کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم 10 سال یا 11 سال اس دنیاوی زندگی میں رہنا ہوا۔ کیا آپ نے ان 10 سالوں میں آنے والی رجب کی 27ویں تاریخ والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کا اہتمام کیا، یا اس کے بعد والا جو دن ہے کیا اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قسم کی عبادت کی؟ اگر کی ہے تو شوق سے کیجئے، اور اگر نہیں کی ہے تو پورا علاقہ اس رات میں عبادت کریں۔ آپ خراٹے سے آرام کی نیند سوئیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدعت و خرافات سے بچیے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ جیسے بہت سے لوگوں نے آج کی رات کی فضیلت میں کہا یہ شب قدر سے بھی زیادہ اہم رات ہے، اور کل آنے والے دن سے متعلق کہا اس میں 1 روزہ رکھو گے تو 1000 روزہ کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ سب بلا سر پیر کی باتیں ہیں، اس کو کہانی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا نہیں ہے، اس لیے اسی چیزوں پر اب توجہ نہ دیں۔ رہا مسئلہ معراج کا سفر، یقیناً بڑا اہم سفر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے، اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے 7واں آسمان کی بلندی پر پہنچا کر اس طرح راز و نیاز کی بات نہیں کی ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے خصائص کبریٰ رکھنے والے نبی کی امتی میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ معراج کے سفر کا 2 حصہ ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جملے میں یاد رکھیے تاکہ کسی کو سمجھانا چاہیں تو آسانی سے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ایک زمینی سفر ہے، ایک فضائی اور آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کا نام ہے اسراء، الف یعنی حمزہ، سین، را، الف، پھر حمزہ ہے اسراء، جس کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی گئی ہے سورۃ الاسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں۔ 15واں سپارہ کا آغاز جس سورہ سے ہوتا ہے اس کی پہلی آیت میں اس واقعہ اسراء کا، زمینی سفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر خرابی سے۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنا بندہ خاص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصیٰ پہنچا دیا، جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے بہت ساری برکتیں نازل کی ہیں۔ پھر اس سفر کا مقصد کیا ہے اس میں بیان کیا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، واللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ سفر اسراء
زمینی سفر. کچھ منکرین حدیث، یہ حدیث میں شک پیدا کرنے والے لوگ بخاری و مسلم کی حدیث کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑیں گے کہ حدیثیں کیسے صحیح مان لیں. ایک حدیث میں کہا کہ ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، دوسری حدیث میں کہا گیا کہ مسجد حرام سے اٹھایا گیا. تو حدیثوں میں تو تضاد ہے، ہم نہیں مانتے. اور وہ لوگ بطور خاص جن کو عداوت و دشمنی ہے بخاری و مسلم سے، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اسے نوٹ کیجیے اور اسے سمجھائیے. چاہے آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے تو راوی نے وہاں سے لانے کی بنیاد پر روایت کر دیا کہ آپ کے گھر سے لیا گیا. وہاں سے لایا کہاں گیا؟ انہیں لایا گیا مسجد حرام میں. جب مسجد حرام سے لایا گیا، اب سفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، تو راوی حدیث نے سفر کا آغاز مسجد حرام سے بیان کیا. دونوں میں کسی قسم کا تنازع نہیں ہے اور دونوں میں کسی قسم کے تفاوت اور فرق نہیں ہے. یہاں سے اٹھایا گیا. اٹھانے سے پہلے کچھ حالات بنتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. آپ کو گھر سے اٹھایا گیا، مسجد حرام میں لایا گیا، حتیم میں رکھا گیا. جنہوں نے حج عمرہ کیا جانتے ہیں کہ کعبہ کا کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہے، حوض نما وہ جگہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی کعبہ ہی ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا گیا کسی خاص مصلحت کے پیش نظر. اسی میں رکھا گیا. آپ کا سینہ کھولا گیا، آپ کا دل نکالا گیا. اس کے بعد سونے کا تشت لایا گیا، اس میں آپ کے دل کو رکھا گیا. زمزم کے پانی سے اسے اچھے انداز میں دھلائی کی گئی. پھر اس کے بعد اس دل کو جہاں ہے وہیں رکھ کر باضابطہ اس کی سرجری کر دی گئی، جسے آپ کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس نہیں، پورا دل نکال کے رکھ دیا گیا. یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ تعلیم دی گئی، اگر دل کے آپریشن کرنے کی نوبت آئے تو دل کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. کہ کائنات کے نبی کے ساتھ 2 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا. ایک بار جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے اور بکری چرا رہے تھے تب یہ حادثہ پیش آیا، اور دوسری بار جب آپ کو آسمانی سفر کے لیے لے جانا پڑ رہا تھا تو اس سے پہلے زمینی سفر کرایا گیا. تو زمینی سفر کی شروعات میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا ہارٹ نکال کر دھلائی کر کے اس میں علم و حکمت بھر کر کے پھر آپ کے دل کو وہیں رکھا گیا اور پھر سینہ کو سل دیا گیا. پھر اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے. مسجد حرام میں آپ کے لیے سواری لائی گئی. اس سواری کا نام ہے براق. براق برق سے بنا ہے، بجلی کی رفتار سے چلنے والا. افسوس یہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اپنے نبی کو بدنام کرنے کے لیے محبت کے پردے میں کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ جو سواری لائی گئی اس کا چہرہ کو بڑی خوبصورت عورت کے شکل میں پیش کیا گیا. نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بگاڑی جاتی ہے اور لوگوں نے محبت کے پردے میں یہ سارا کام کیا ہے. وہ جانور گدھا سے ذرا سا اونچا اور گھوڑا سے ذرا سا نیچا، جو عام طور سے ان دونوں کے درمیان خچر ہوتا ہے، اس قسم کا جانور لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا. اور پھر اس کے بعد اس سے جانور کی ٹاپ اور اس کی قدم کی چھاپ اگر یہاں پڑی ہے تو جہاں تک آپ کو دکھائی دیتا ہے دوسرا قدم ان کا وہاں پڑتا تھا. عام معمول کے مطابق جو سفر 40 دنوں میں طے ہوتا تھا وہ 40 سیکنڈ میں پورا کرا دیا گیا. یعنی بیت اللہ الحرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کو پہنچا دیا گیا.
آخر جب آپ کا سفر آسمانی ہونے والا تھا تو مکہ ہی سے اٹھا لیتے. مکہ سے فلسطین کیوں لے جایا گیا؟ مسجد حرام سے ہی سیدھا ڈائریکٹ آسمان کی طرف بلا لیتے. لفٹ لگایا جاتا, سواری لائی جاتی, سیڑھی بنا دیا جاتا, وہیں چڑھ جاتے. لیکن آپ کو مسجد حرام سے نہیں اٹھایا گیا, بلکہ مسجد حرام سے براق کی سواری کے ذریعے سے مسجد اقصی پہنچایا گیا. اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے, یہ تاثر پیش کیا ہے کہ ایک مسجد کا سفر, ایک مسجد سے دوسری مسجد تک کا سفر کرایا گیا, اور پھر اس دوسری مسجد سے جو دوسرا سفر شروع ہوگا وہ تیسری مسجد تک جائے گا, جس سے اسلام کی نگاہ میں مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات, اس نبی کو جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہیں نبی القبلتین کا درجہ دینے والا اللہ. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس, ملت ابراہیمی میں قبلہ بیت اللہ الحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جو بھی نماز پڑھے رخ ادھر ہی ہوتا تھا, لیکن جب مدینہ آپ چلے گئے تو 16-17 مہینوں تک آپ نے یہودیوں کی دل جوئی کی خاطر اللہ کے فرمان کے مطابق نماز پڑھنے کے وقت میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا تھا. اور پھر اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے کہا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ قبلہ بنائیے, اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھیے. دو قبلہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان اتحاد پیدا کرانے کے لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا. آج مسجدیں بنائی جاتی اختلاف کرانے کے لیے, اس زمانے مسجد بنائی جاتی تھی اتحاد کرانے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بین المسالک نہیں بین المذاہب اتحاد پیدا کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا گیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو مسجد حرام سے شروع ہو سکتا تھا. وہاں پہنچائے گئے, وہاں 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی, باہر نکلے, وہاں آپ نے کچھ کھایا پیا, تازہ دم ہوئے. ایک دوسری سواری آئی, بعض نے کہا رفرف نامی ایک سواری تھی, بعض نے کہا ایک سیڑھی کی شکل کی کچھ چیز تھی, جسے آج ترقی یافتہ دور میں بہترین قسم کا لفٹ آپ کہہ سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام کا ساتھ ہے, اور ان کا دوسرا سفر وہاں سے فضائی اور آسمانی سفر شروع ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کسی مہمان کو آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کے شایع نشان آپ ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیے. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہا ہے تو ایک تو سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا ہے آپ کو لانے کے لیے, اور دوسری بات بہترین قسم کی سواری کا بندوبست کیا ہے آپ کو سوار کرا کر لانے کے لیے. یہ تعلیم دی گئی ہے واقعہ معراج میں یا واقعہ اسراء میں. پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرا سفر کا آغاز ہوا. آپ چلے آسمان کی طرف. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 7 طبق آسمان ہیں. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, 7واں آسمان ہے. اسی طریقے سے 7 زمین بھی ہے. اگر کسی ایک آدمی نے کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کر لی, ایک بالش, اس کو ایک بتہ کہتے ہیں, اگر کسی نے ایک بالش زمین ہڑپ کر لی ہے, کل قیامت کے دن یہ 7 طبق زمین کو اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے زمین کی ہیرا پھیری کرنے والے
اپنے انجام سے بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بالش زمین اٹھا نہیں سکتے, گردن میں 7 طبق زمین آپ کی ڈالی جائے گی, اللہ محفوظ رکھے. تو 7 آسمان بھی ہے اور 7 زمین بھی ہے. آسمانی سفر کا آغاز ہوا, جبریل امین ساتھ ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جب گھر کی حفاظت ہوتی ہے تو ہمیشہ دروازہ لگا رہتا ہے, کھلا نہیں رہتا کہ جو چاہے گھس جائے. آسمان یہ ملائے اعلیٰ کی باتیں ہیں, یہ فرشتوں کی جماعت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے پیغام اترنے کی بات ہے. وہ آسمانی دنیا میں گشت کرنے والی بات ہوتی ہے. اگر کوئی جنات یا کوئی شیطان آسمان کے قریب پہنچ کر ملائے اعلیٰ کی بات فرشتوں میں ہونے والے گفتگو کو سننا چاہے تو سورہ جن میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ ہم اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے, کان لگا کر کچھ سنا کرتے تھے, لیکن قرآن کے نزول کی جب باری آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت پہرے بٹھا دیے کہ ہم نے محسوس کیا, بلکہ ہم نے دیکھا, ٹٹولا ہے تو لگا کہ ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے اس کی ٹھکائی کی جاتی ہے. تو یہ در حقیقت حفاظت کی بات ہے. دروازہ بند ہے, جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لے گئے. وہاں دروازہ کھٹکھٹایا, فرشتے نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا کون؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہ محمد کیا بلائے گئے ہیں؟ اندازہ لگائیے گا, آپ کو آنے کی اجازت ہے تو اپنے ساتھ کسی کو بغیر بلائے نہیں لے جا سکتے ہیں. پوچھا فرشتے نے بلائے گئے؟ ہاں. کہا بلائے گئے. بلائیے. بلائے گئے تو دروازہ کھلا اور آسمان پہ پہنچے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کون ہیں؟ کون ہیں؟ ابو البشر, تمام انسان کا باپ ہے. ذرا سا اپنے ذہن و دماغ کو وہاں لے جائیے. آدم علیہ السلام کو سلام کیا گیا, انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا, خوش آمدید ہے میرا بیٹا, بڑا اچھا آنا ہو, آنا تمہارا مبارک ہو. اے اچھے نبی خوش آمدید, آپ کا آنا مبارک ہو. اس کے بعد جو نوٹ کرنے کی بات ہے, حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہوتا ہے. لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے, رونے کی کیفیت ہوتی ہے. جبریل صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آدم ہے. بابا آدم ہے. کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی اولاد ہے, اچھی اولاد کو دیکھ کر خوشی و مسرت و شادمانی محسوس ہو رہی ہے, اور بری اولاد کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کو پریشانی لائق ہے اور رونا دھونا ہو رہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی اگر صحیح اولاد ہیں تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن کے رہیں, انہیں تکلیف پہنچانے والی حرکت نہ کریں. ورنہ آدم علیہ السلام کو رونے کی ضرورت کیا تھی اور ہنسنے کیا ضرورت تھی؟ خوشی محسوس ہوتی جب بیٹا ترقی کرتا ہے, اور غمی محسوس ہوتی ہے جب تنزلی کا شکار ہو اور کوئی الٹی پلٹی حرکت کر جائے. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا, اسی انداز سے پوچھ کے جایا گیا. وہاں ملاقات 2 نبی سے ہوئی, یاد رکھیے گا. واقعہ معراج بیان کرتے ہیں اور کچھ یاد بھی نہیں رکھتے ہیں. 2 نبی سے ملاقات ہوئی, حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں ایک طریقے سے ماما اور بھگنا ہے. حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ ہیں. حضرت یحییٰ کا خالہ زاد بہن مریم ہے, اور مریم کا لڑکا عیسیٰ ہے. تو خلیرہ ماما اور بھگنا کے بعد ہوا نا. اس وجہ سے بس حضرت یحییٰ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں وہاں ہیں. دونوں نے کہا خوش آمدید, اے نبی اور اے میرے بھائی, آپ کا آنا مبارک ہو. تیسرے آسمان پر گئے, حسن و جمال کا پیکر, آدھی خوبصورتی لیا ہوا انسان کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
انہوں نے بھی کہا مرحبا خوش آمدید۔ چوتھی آسمان پہ گئے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ گئے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر گئے تو بابا ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہیں اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہاں وہ بھی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے یا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے میرا بیٹا اور میرے اچھے نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ دو نبیوں نے بیٹا کہہ کر آپ کو مبارکبادی دی ہے، باقی سارے نبیوں نے آپ کو بھائی کہا ہے۔ نبی بھی کہا، بھائی بھی کہا، ان دونوں نبی کہا اور بیٹا کہا۔ تو بیت المعمور ایک جگہ ہے ساتویں آسمان پر، فرشتوں کی نماز گاہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ جس طرح روئے زمین پر کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی بالکل سیدھ میں ہر آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے۔ پہلے آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، جسے آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، پورا قرآن ایک مرتبہ لوح محفوظ سے نقل کر کے پہلے آسمان کے بیت العزت میں لا کے رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو مکمل کیا گیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر گویا ایک عبادت گاہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ساتویں آسمان پر جو ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، آباد گھر۔ اتنا آباد ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ عبادت کے لیے داخل ہو گیا، قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا۔ کتنے فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے، گنتی کر لیجئے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بھی کچھ نصیحتیں وصیت کی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ ایک سدرہ بیری کا درخت ہے، اوپر کی باتیں وہیں آ کے رکتی ہیں، نیچے کے باتیں وہیں جا کے رکتی ہیں۔ نیچے والی بات وہاں ٹھہرتی ہیں، پھر وہاں سے اوپر والے فرشتے لے آتے ہیں۔ اوپر کے فرشتے اللہ کے پاس سے باتیں وہاں لا کے رکھتے ہیں، پھر نیچے والے فرشتوں کے درمیان اس کی تشہیر کرتے ہیں اور دنیا تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس میں یہاں کی روح بھی شامل ہے، یہاں کے اعمال بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچایا گیا، بالکل قریب۔ کتنا قریب وہ اللہ کو معلوم۔ کچھ لوگوں نے کہا بالکل دونوں ایک ہی بن گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عبداللہ ہے اور وہ اللہ ہے، عبد ختم ہو کے دونوں اللہ بن گئے۔ وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ عقیدے کی گمراہی اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کچھ تحفے تحائف دیے گئے۔ وہ 3 تحفے بطور خاص ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ معراج کا سفر بیان کرتے ہیں اور جس چیز کے لیے سفر کرایا گیا اس مقصد کو اجاگر نہیں کرتے۔ یہ جو تحفہ اللہ کی جانب سے ملا ہے اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یعنی چیزوں میں انسان الجھ کے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تو کیا درجہ بڑھ گیا، نہیں دیکھا تو کیا درجہ گھٹ گیا؟ اس میں الجھ کے رہ گئے۔ لیکن اللہ نے تحفہ کیا دیا یاد بھی نہیں ہے، شاید لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان ملے ہوئے تینوں تحفہ کی قدر و منزلت کو پہچان جائے تو انسان شرک بدعت سے کوسوں دور ہو جائے گا۔
اپنے آپ کو جہنم سے بالکل دور کر لے گا اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے گا۔ وہ تحفے کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز۔ معاف کیجیے گا اہل حدیث بہت بکتے ہیں، قرآن کا نام بہت لیتے ہیں، لیکن بے نمازی سب سے زیادہ انہی کیا پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھان کر۔ ہمارا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، شرک و بدعت سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ہم تو جنت میں آرام سے لے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا امتحان انہی بچوں سے لیا جاتا ہے جس بچے نے اسکول میں نام لکھایا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی اسکول میں آپ نے نام لکھایا ہے تو آپ کہیں امتحان ہوگا ابھی فیل ہوں گے۔ جو امتحان کے لائق ہی نہیں ہے، جس نے اسکول میں نام لکھا ہی نہیں ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوگا اس کو امتحان حال میں گھسنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اب سمجھ سکتے اشارہ کہاں تک ہے؟ اس لیے 50 وقت کی نماز جانیے، 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے میں کتنا منٹ یا کتنا سیکنڈ لگے گا؟ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ جوڑ لیجئے گا، 50 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 10 50 منٹ کم سے کم لگتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 50 منٹ، تو 50 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ دن کا کتنا حصہ بچے گا جس میں سوئیں گے اور کھائیں گے اور پیئیں گے اور کام کاج کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں گے؟ مگر قربان جائیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور احسان مند ہوئیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے، ذرا نماز کم کرا لیجئے، بہت ہے، آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی۔ کئی بار آنے جانے کے نتیجے میں وہ 50 وقت کی نماز 5 وقت پر موقوف رہ گئی۔ مگر یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اپنی امت سے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوا پاتے ہیں۔ یہودی 2 وقت کی نماز پڑھنے میں آنا کھانی کرتے ہیں، تو آپ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھوائے؟ کم کرا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اللہ کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، کتنا کم کرائیں؟ 50 میں سے 45 کم ہو گیا، اب تو 5 ہی وقت کا بچا، اب جانے کی ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے لجایا، شرمندگی کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی ہے، لیکن میری امت تو میرے اوپر 100 جان سے قربان ہونے کے دعوے دار ہوگی، وہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھ لے گی۔ آپ اہل حدیثوں سے میرا سوال ہے، مسجد بنانے کی لڑائی ہوتی ہے اور جب مسجد بن جاتی ہے تو نمازی ندارت ہے۔ 20 سال اس مسجد سلفیہ کو ہو گئے، 2001 میں یہ مسجد بنی تھی، کئی بار میرا آنا جانا ہوا، اس مسجد میں کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی ہے، اور افراد بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہے۔ پروگرام کے تعلق سے کچھ افراد بڑھ گئے، ورنہ 5 وقتہ نماز کی حالت کیا ہے اور فجر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بس اتنا اشارہ دینے کے لیے تیار ہم ہیں کہ اپنے نمازوں کا حال کا جائزہ لیجئے۔ 50 وقت کی نماز کو 5 وقت بنایا گیا، اور 5 وقت میں سے ہم نے 4 وقت بنا دیا۔ کوئی گھٹاتا ہے اسے گمراہ بتاتے ہیں، کوئی بڑھاتا ہے اسے مشرک بتاتے ہیں۔ ہم نے بھی گھٹانے بڑھانے کام کیا، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا، ہم نے اپنے فریضے کے طور پر 4 ہی رکھا۔ مجرم نہیں ہمیں، بڑے بڑے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے مقررین اور خطیبوں کو میں نے دیکھا ہے، رات بھر لچھے دار تقریر کرنے والوں کا میں نے معائنہ اور فجر کی نمازیں میں ٹانگ پسارے سوئے رہتے ہیں، لوگ اسی پر فریفتہ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 50 وقت کی نمازیں دی گئی تھی، 5 ہو گئی۔ 1 وقت کی نماز چھوڑنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، علماء کے اختلاف کے ساتھ
صحابہ کرام کا مجموعی فتویٰ ہے نماز جو چھوڑ دیتا ہے وہ متحدہ اور متفقہ طور سے کافر ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو کافر نہیں بنانے آئے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو 50 وقت کی نماز 5 وقت بنائی گئی۔ 5 وقت اس لیے بنائی گئی کہ آسانی سے پڑھ لیجیے گا۔ اب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو الحمدللہ، نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے واسطے پڑھنا شروع کر دیجئے، خود بھی پڑھیے اور گھر والوں کو پڑھائیے۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ذرا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ ان آیتوں میں، ان 2 آیتوں میں جو سب سے اہم بات ہے، مومن بھی اور اللہ کے رسول بھی، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایمان کے اظہار کے بعد سب کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سن کے انسنی نہیں کیا۔ تب اللہ کی جانب سے مجدہ اور خوشخبری سنائی جائے گی، غفرانک، تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تب بخشش کی امید ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کسی قوم پر اللہ کی جانب سے ایسا عمل نہیں لادا جاتا جس کو کرنے کی اس کے اندر سخت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ پھر اخیر میں دعائے انداز ہے۔ تو یہ 2 آیتیں کریمہ آپ کو دی گئی اسی رات میں۔ اور تیسری بڑی خوشخبری کی بات ہے، جس پر اہل حدیث لوگ زیادہ ناز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، کہ اہل حدیث تو الحمدللہ شرک بدعت تو نہیں کرتے، ہم گناہ گار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم شرابی ہیں، جواری ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، سود خور ہے، رشوت خور ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم تو شرک تو نہیں کرتے۔ آدمی بھول بھلیا میں پڑا ہوا ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں، اس کی پرشش کہاں؟ جس کا شمار ہوتا ہے ٹھکائی اسی کی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، لیکن بڑا بڑا گناہ کریں گے تو بخشے جائیں گے۔ اللہ کوئی غلام تمہارا بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ بخش ہی دے گا، نہ کوئی مجبور اسے کر سکتا ہے۔ اگر مجبور کرنے کی بات بھی آئے تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے۔ اللہ سے سفارش کرنے کی نوبت آئے، شفاعت کرنے کی نوبت آئے تو اللہ کے سامنے گر گرا، اتنا گر گرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے مانگو کیا مانگتے ہو، وہ سجدہ میں جا کر بے نمازیوں کو بخشوائیں گے؟ ذرا سوچ لیجیے اور فیصلہ کر لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ یہ بھی حاصل کیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ نے اگر چاہا تو بخش دے گا، چاہے گا تو، نہیں چاہے گا تو جہنم میں جلیے۔ 1 منٹ کے لیے جہنم میں گئے، چرمرک ہو جائیں، کوئلہ بن جائیں، ختم۔ پھر کب نکالا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا؟ یہاں پر جہنمی لکھا ہوا ہے، جیل سے نکلنے کے بعد اسٹامپ لگتا ہے، جہنم سے نکلنے کے بعد وہ لکھا رہے گا یہ جیل سے آیا ہوا ہے۔ کیسا لگے گا؟ بولے جہنم سے نکلا ہوا ہے، اچھا لگے گا؟ وہ تو بعد کی بات ہے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 تحفے عطا کیے گئے۔ شرک نہیں کرے گا، اللہ بخش دے گا چاہے گا تو۔ سورہ بقرہ کی 2 آیت کریمہ دی گئی جس میں تجدید ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایمانیات کے ساتھ اعمال کے بجا لانے کی تاکید بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر اشک ندامت بہانے کا اظہار بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 50 کو 5 وقت کی نماز کی شکل میں دینا بھی ہے۔ کہا 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ واپس ہوئے، پھر مسجد اقصیٰ کی حاضری ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جاتے ہوئے نبیوں کی امامت کرائی، لیکن تحقیقی رائے یہی ہے کہ آتے ہوئے تمام نبیوں کی آپ نے امامت کرائی۔ مصلی امامت پر جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو واقعہ معراج کرا کر، جنت و جہنم کا نظارہ کرا کر، اللہ کے قرب خاص میں پہنچا کر، لوح محفوظ کے قریب لکھنے والے کاتبین
کاتبین تقدیر کے قلم کی سرسراہٹ بھی سنا دیا. واپسی ہوئی تو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت کا شرف بخشا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ پھر وہیں پہنچایا گیا جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا تھا. یہ ہے مختصر واقعہ. اس مختصر واقعہ میں جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کسی کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کے بجائے، طعن و تشنیع کے جملے نکالنے کے بجائے، بدعتی اور مشرک کہنے کے بجائے، گمراہ اور کافر کہنے کے بجائے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے جو صحیح پیغام ہے ان بھائیوں تک بھی پہنچائیے. اور اس میں یہ چیز دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت محسوس کیجیے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کب دیا تھا. اس چیز کو سمجھ جائیے گا، انشاءاللہ کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سالوں تک لوگوں نے آپ کا بڑا ادب و احترام کیا تھا. الصادق الامین کہتے تھے، آپ سے جھگڑوں کا فیصلہ کرائے کرتے تھے، اپنے مقدمات آپ سے حل کرائے کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی. لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے اپنے ہی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی. ہو گئی مخالفت. 10 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن تھوڑے دبے انداز میں. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری شکل میں 2 سہارا وہاں موجود تھے، ایک بی بی خدیجہ اور دوسری چچا. گھر میں ڈھارس بندھانے کے لیے حضرت خدیجہ موجود تھی اور باہر میں سینہ صبر بننے کے لیے چچا ابو طالب موجود تھے. اس مناسبت سے نہ اندر کا معاملہ تھا نہ باہر کا معاملہ، بلا خوف و قدر دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ انجام دے رہے تھے. کس چیز کی دعوت تھی؟ وہی قرآن کی اور وہی حدیث کی. آج آپ اسی دعوت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دور جانے کی 70 میل دور جانے کی اجازت ملی اللہ کی جانب سے اور جانے کا موقع ملا. طائف چلے گئے، وہاں اپنے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن بڑی پٹائی ہوئی، بدن لہو لہان کر دیا گیا. اور اس کے بعد اتنا مارا کہتے ہیں کہ ادمہور ہو گئے. ایک باغ میں جا کے سستائے، پھر کھجور انگور تھوڑا تناول کیا، اللہ کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد واپس آئے تو اللہ نے جنوں کی ایک جماعت بھیج دی جو ایمان لائی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، عرش والے آپ کی رفعت و بلندی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ایک اعلیٰ معیار دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. کب ہوا؟ دعوت و تبلیغ کی راہ میں جب رکاوٹیں ہوئی، بے شمار مشکلات آئے، پریشانیوں کا آپ نے برداشت کیا، گوارا نہیں کیا کہ کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا کر لیا جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی جماعت بھیج دیا جو اللہ کے غیب ہے، راز ہے، سربستہ میں سے ایک راز تھا جس کو دنیا نہیں جانتی دیکھتی نہیں ہے. جنوں کی جماعت نے ایمان قبول کیا. دوسری جانب اللہ نے فرش زمین سے اٹھایا اور عرش معلیٰ تک پہنچا کر اپنے نبی کی رفعت شان کو اونچا کر دیا. یہ کب ہوا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں. آج آپ دعوت و تبلیغ سے سوئے ہوئے ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کے پیغام کو لے گھر گھر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی، جگہ جگہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرے. یہ نبی کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسے موقع پر خاندان کے لوگ مخالفت کریں، چچا مخالف کرے، ابو طالب کی تاریخ پڑھ لینا. چچی مخالفت کرے، ام جمیل کی تاریخ پڑھ لینا. بیوی ساتھ دے، حضرت خدیجہ کی تاریخ پڑھ لینا. ایک چچا ساتھ دے تو حضرت ابو طالب کی تاریخ پڑھ لینا. مگر دعوت و تبلیغ کی راہ میں کوتاہی نہیں ہے. اسی دعوت و تبلیغ، کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ اعلیٰ مقام ملا ہے. آج بھی اللہ کے نبی کی سنت کی ترویج و اشاعت کے نتیجے میں آپ کو گھورا جاتا ہے، آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہے، آپ پہ نظریں جمائی جاتی ہے، آپ کے خلاف اشارے بازی ہوتے ہیں، آپ پر مقدمات چلانے کی نوبت آتی ہے، آپ کو علاقے سے نکالے دینے کی دھمکیاں ملتی ہیں. اگر آپ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں اور رفعت و بلندی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے
کہ دنیا ایک سے ایک طرف ہو جائے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان سے متعلق کسی قسم کی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ڈر گیا وہ مر گیا، اور ڈر کے جو انسان کام کرتا دیکھا گیا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل کر لیجئے تو اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار رہیے۔ میری نگاہ میں مختصر سا یہ سفر معراج اور اس کا پیغام تھا جسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پیغام کی حقیقت کو سمجھنے اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ آپ جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آنے والی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جہاں بہت سارا کام کاج آپ کا ہوگا، آپ نے ہم لوگوں کی خاطر مسجد سلفیہ پہنچ کر دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کو مبارک بھی کرے، اللہ شرف قبولیت بخشے اور ہم تمام کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔